کلاس فرسٹ ایئر. آج آپ کو میں نے نصاب میں شامل غالب کے خطوط میں سے پہلا خط پڑھانا ہے. غالب کا پہلا خط ہے بنام مرزا خاتم علی بیگ مہر. یعنی بنام ان کے نام ہے. کن کے نام ہے؟ مرزا خاتم علی بیگ مہر کے نام. ان کا تھوڑا سا تعارف ہے. شاعر ہیں اور غالب کے شاگرد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. خط لکھنے کا انداز دیکھیے. مرزا صاحب دیکھیے سادہ اور انداز میں پکارا ہے. اور اپنی ایک خصوصیت جو غالب کی تھی نا کہ مخاطب کو بڑے آسان الفاظ میں پکارتے تھے، وہ خصوصیت یہاں پتہ چل گئی. دوسری خصوصیت کا انہوں نے خود بول دیا. وہ کیا تھا؟ میں نے وہ انداز تحریر، خط لکھنے کا انداز ایجاد کیا ہے کہ مراستے کو مکالمہ بنا دیا، خط کو گفتگو بنا دیا. 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو. یہ ذرا دیکھیے یہاں پر مکفہ نثر کی مثال دیکھیے. مکفہ نثر آپ کے استفاق کے پیپر میں شارٹ کوسچن ہے. مکفہ نثر میں نے انڈر لائن کر لیا. مکفہ نثر وہ نثر ہوگی جس میں قافیہ کا اہتمام ہوگا، ہم آواز الفاظ ہوں گے. ذرا جملہ دیکھیے. 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. اور دوسری طرف صنعت تضاد کی مثال بھی مل گئی. ایک اور دیکھیے. کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ اتنا تو کہو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے؟ آئی ہے، کھائی ہے، لیا کرو، کیا کرو. یہ ہیں قافیے. اور ایسی نثر لکھنے کو مکفہ نثر کہتے ہیں. 1000 کوس مجھ سے لوگ دور جا چکے ہیں، بزبان قلم، قلم کی زبان سے خط لکھتا ہوں، اور ہجر میں وہ مجھ سے دور ہیں، جدا ہیں، اور میں وصال کے مزے لیتا ہوں. دو متضاد الفاظ، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ملاقات ہو گئی ہو. کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ خط کا جواب نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ اتنا تو کہو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے؟ دل میں کیا ہے؟ کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ برسوں ہو گئے تمہارا خط نہیں آیا، کافی زمانے سے نہ اپنی خیر و عافیت لکھی، نہ ہی حال احوال بھیجتے ہو، نہ کتابوں کا بیورا بھیجوایا، کوئی خوشخبری بھیجی. ہاں مرزا تفتہ نے، اچھا کتابیں کون سی ہیں؟ کتابیں ہیں یہ چھپوائی کا کام کرتے ہیں خاتم علی بیگ مہر، اور یہ دیوان غالب کا پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کتابیں ان کو دی تھیں پرنٹ کروانے کے لیے. تب پرنٹنگ بہت مشکل ہوا کرتی تھی. کوئی خوشخبری سناؤ. مرزا تفتہ غالب کے ایک دوست ہیں، نے ہاتھرس سے، جگہ کا نام ہے، یہ خبر دی تھی کہ 5 ورق، 5 کتابوں کے آغاز کے ورق کس طرح ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتاب کا ٹائٹل پیج، یہ آغاز کا ورق ہے. 5 ورق، یہ ایک ورق ہے. تو 5 کتابوں کے ابتدائی ورق جو ہیں، ٹائٹل پیجز جو ہیں، اس کو آغاز کے ان کو دے آیا ہوں. اور انہوں نے سیاہ قلم کے لوہوں کی تیاری کی ہے. بلیک انک سے، سیاہ قلم سے یہ لوہے، یہ سرے ورق بنایا ہے، ٹائٹل پیج بنایا ہے. یہ تو بہت دن ہو گئے کہ تم نے مجھ کو خبر دی ہے. 5 کتابوں کا ہاتھرس سے اطلاع مل گئی. 2 کا تم نے مجھ کو خبر دی تھی کہ 2 کتابوں کی طلائی لو سنہری سرے ورق مرتب ہو گیا ہے. 5 کا سیاہی سے لکھا تھا، بلیک انک سے، اور یہ سنہری گولڈن انک سے لکھا ہے. پھر اب ان 2 کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا خبر ہے؟ جلد بندی ہو جانا، مطلب یہ بائنڈنگ ہو جانا. بائنڈنگ تب بڑا مشکل کام تھا، اب تو مشینوں کے ذریعے بڑا آسان ہے. ایک دن کے اندر ہزاروں کتابیں پرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا. کیا خبر تھی؟ اور ان 5 کتابوں کے تیار ہونے میں درنگ، دیر، رکاوٹ کس قدر ہے؟ محتمم طبع جو تمہارے چھاپے خانے کا انچارج ہے، اس کا خط پرسوں آیا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ تمہاری 40 کتابیں، یعنی میری، غالب کی 40 کتابیں بعد میں نہائی کرنے کے کم کر دی. یہ 7 جو 2 تم نے ذکر کیا تھا، 5 کا مرزا تفتہ نے ذکر کیا تھا، وہ 7 جلدیں مائنس کر دیں تو کل 40 کتابیں یعنی 33 کتابیں اس ہفتے تمہارے پاس پہنچ جائیں گی. اب حضرت ارشاد کریں، آپ بتائیں کہ 7 جلدیں کب آئیں گی؟ وہ تو ہو گئیں کہ 33 آ رہی ہیں، یہ 7 کب آئیں گی؟ ہر چند. ہاں تمہارے پاس جو کاریگر ہیں، ان کے دیر لگانے سے جو چھاپا خانے میں کام کرتے ہیں، تم بھی مجبور ہو. مگر ایسا کچھ لکھو کہ آنکھوں کی نگرانی، یہ جو میرا انتظار ہے، اور دل کی پریشانی، اور جو میں اتنا سوچ رہا ہوں، وہ دور ہو. یعنی کتابیں آ جائیں. اور خدا کرے ان 33 جلدوں جو محتمم طبع بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی 2 اور 3 روز کے آگے پیچھے، کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 دن دیر ہو جائے
یہ 7 جلدیں بھی آپ کی عنایتی، اگر آپ کرم فرما دیں، اگر آپ تحفتاً بھیج دیں تو آ جائیں، تاکہ خاص و عام کو لوگوں تک جا بجا بھیجی جائیں، میری کتابیں بھیجی جائیں۔ میرا کلام میرے پاس کچھ نہ رہا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارا تو میں نے آپ کو بھیج دیا پرنٹ کرنے کے لیے۔ شاعری نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے۔ غالب کے رشتہ دار ہیں ضیاء الدین، غالب کے دوست ہیں حسین مرزا، جو کچھ غالب کہتے تھے یہ لکھ لیتے تھے، جو میں نے کہا انہوں نے لکھ دیا۔ ان دونوں کے گھر لٹ کے 1857 میں خطوط غالب جو میرے نوٹس ہیں اس میں نے ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے کہ 1857 کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے تفصیل مل سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک حال یہاں پہ مل گیا کہ کیا حال ہے، ہزاروں روپے کے کتب خانے، لائبریریز برباد ہو گئے۔ اب میں اپنے کلام کو دیکھنے کو ترستا ہوں، میں اپنا کلام دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ کئی دن ہوئے، ایک فقیر آیا، خوش آواز تھا، آواز بھی بڑی پیاری تھی اور زمزمہ پرداز بھی تھا، واہ کیا گیت گاتا تھا۔ ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا، اس نے وہ کاغذ مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا۔ غزل تم کو بھیجتا ہوں اور صلہ میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں، بدلے میں مجھے خط کا جواب دو۔ غالب کا یہ خط 18 نومبر 1857 کو لکھا گیا تھا۔ انشاءاللہ کل اقبال کا خط آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔